بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختار بہت ذی ہوش اور چالاک آدمی تھا۔ اس نے کوفہ پر قابض و متصرف ہو کر ایک خط حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو لکھا کہ میں دارالامارہ کوفہ میں آج کل مقیم ہوں۔ مجھ کو دل سے آپ کی اطاعت منظور اور آپ کی خلافت تسلیم ہے۔ آپ کوفہ کی گورنری مجھ کو عطا کر دیجیے۔ عبداللہ بن زبیر سمجھ گئے کہ یہ مجھ کو دھوکہ دے کر اور اپنی طرف سے غافل رکھ کر حکومت اور سلطنت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے مختار کی اطاعت کا امتحان لینے کی غرض سے عمر بن عبد الرحمن بن حرز بن حشام مخزومی کو کوفہ کی گورنری کا پروانہ دے کر کوفہ کی طرف روانہ کیا۔ مختار کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے زائدین قدامہ کو 500 سوار کے ساتھ 70,000 درہم دے کر روانہ کیا کہ راستے ہی میں عمر بن عبد الرحمن کو روک کر اور یہ رقم دے کر واپس کر دو۔ اگر وہ واپس ہونے سے انکار کر دے تو تم اپنے 500 سواروں سے اس کو گرفتار کر لینا۔ عمر بن عبد الرحمن نے اول تو انکار کیا، لیکن پھر 500 سواروں کی جمعیت کو دیکھ کر مناسب سمجھا کہ 70,000 درہم قبول کر لیے جائیں۔ چنانچہ 70,000 درہم لے کر بصرہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ عبداللہ بن متی بھی بصرہ ہی میں چلا گیا۔ اب عمر بن عبد الرحمن نے بھی بصرہ ہی کا رخ کیا، جہاں حرز بن ابی ربیعہ قبا حکومت کر رہا تھا۔ مختار کا دعوی نبوت اور کرسی علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب کوفہ میں تشریف رکھتے تھے تو آپ کی ایک کرسی تھی، اسی پر بیٹھ کر اکثر حکم و احکام جاری کیا کرتے تھے۔ ان کا ایک بھانجا جعدہ بن ام ہانی بنت ابی طالب کا بیٹا تھا، کوفہ میں رہا کرتا تھا۔ وہ کرسی اسی کے قبضے میں تھی۔ مختار نے کوفہ میں اپنا سکہ بٹھا کر اس کرسی کے حاصل کرنے کی کوشش کی۔ جعدہ نے کہا، اچھا مجھ کو 1 ہفتہ مہلت دیجیے کہ میں اس کو تلاش کر کے آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ مختار نے کہا کہ میں 3 دن سے زیادہ کی مہلت ہرگز نہ دوں گا۔ اگر اس عرصے میں تم نے یہ کرسی نہ پہنچائی تو سختی و تشدد کا برتاؤ شروع کیا جائے گا۔ جعدہ کے محلے میں ایک روغن فروش رہتا تھا، اس کے پاس بھی اسی قسم کی کرسی تھی۔ جعدہ نے وہ کرسی اسی سے خریدی اور پوشیدہ طور پر اپنے گھر لے گیا۔ اس کو خوب صاف کیا اور بڑے تکلف و احتیاط کے ساتھ غلافوں میں لپیٹ کر مختار کے پاس لے گیا۔ مختار نے کرسی لے کر جعدہ کو خوب انعام و اکرام سے نوازا، کرسی کو بوسہ دیا، اس کو سامنے رکھ کر 2 رکعت نفل نماز پڑھی، پھر اپنے مریدوں کو جمع کر کے کہا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ کو موجب نصرت اور برکت بنایا تھا، اسی طرح شایان علی کے لیے اس کرسی کو نشانی قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ہم کو ہر جگہ فتح اور نصرت حاصل ہوگی۔ اس کے مریدین نے اس کرسی پر آنکھیں ملی، بوسے دیے اور اس کے آگے سر جھکائے۔ پھر مختار نے حکم دیا کہ ایک تابوت بنایا جائے۔ چنانچہ نہایت خوبصورت تابوت تیار ہوا، اس کے اندر وہ کرسی رکھی گئی۔ چاندی کا ایک قفل اس تابوت میں لگایا گیا اور اس تابوت کی حفاظت کے لیے آدمی متعین کیے گئے۔ جامع مسجد کوفہ میں وہ تابوت رکھا گیا۔ ہر شخص نماز پڑھنے کے بعد اس تابوت کو بوسہ دیتا تھا۔ مختار نے کوفہ کی حکومت کرنے سے پہلے ہی اپنے مکر و تزویر تزویر کے جال ہاں تزویر کہتے ہیں جھوٹی باتیں بنانا، چھوٹی بات جیسے کرسی والی بات بنائی ہے ایسے ہی۔ مکر و تزویر کے جال کو پھیلانا اور اپنی غیر معمولی روحانی قوتوں کا لوگوں کو متعقد بنانا شروع کر دیا۔ حکومت کوفہ حاصل کرنے کے بعد اس کی چالاکی اور ہوشیاری کو اور بھی زیادہ کامیابی کے مواقع میسر ہونے لگے اور رفتہ رفتہ نبوت کے دعووں تک پہنچنے لگا۔ اللہ اکبر۔ جس زمانے میں مختار نے کوفہ پر قبضہ کیا اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو مذکورہ خط لکھا، اسی کے قریب زمانہ میں چند روز کے بعد عبد الملک بن مروان نے عبد الملک بن حرز بن ابی حکم بن ابی العاص کو ایک لشکر دے کر وادی قرا کی طرف روانہ کیا۔ یہ گویا عبد الملک بن مروان کی طرف سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما پر پہلی چڑھائی تھی۔ اس چڑھائی کا حال سن کر مختار نے دوسرا خط حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو لکھا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی مدد کے لیے کوفہ سے فوج روانہ کراؤں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے لکھا کہ اگر تم میرے فرمانبردار اور مطیع ہونے کی حیثیت سے فوج روانہ کرتے ہو
تو فوراً ایک فوج وادی قرا کی طرف بھیج دو۔ مختار نے شجیل بن دوس ہمدانی کو 3,000 کی جمعیت سے یہ حکم دے کر روانہ کیا کہ تم سیدھے اول مدینہ میں جا کر قیام کرو، پھر وہاں سے مجھ کو حالات لکھ کر بھیجو۔ اس کے بعد جو حکم میں بھیجوں اس کی تعمیل کرو۔ مدعا اس سے مختار کا یہ تھا کہ میں اس بہانے سے مدینہ میں فوج بھیج کر محمد بن حنفیہ کی خوشنودی اس طرح سے حاصل کر لوں گا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو بھی کوئی اعتراض نہ ہوگا اور میرا اثر شایان علی میں ترقی کر سکے گا۔ عبداللہ بن زبیر مختار کی چالاکیوں کو سمجھتے تھے۔ انہوں نے مذکورہ جواب مختار کے پاس بھیج کر فوراً عباس بن سہل بن سعد کو 2,000 آدمیوں کے ساتھ متعین کیا کہ اگر کوفہ سے مختار کوئی لشکر بھیجے تو اول یہ معلوم کرو کہ وہ محکوم ہو کر آیا ہے یا خود مختار ہے۔ اگر محکوم ہے تو اس سے کام لو، اور اگر وہ محکوم ہو کر نہیں آیا ہے تو اس کو واپس کرو۔ واپس ہونے سے انکار کرے تو اس کا مقابلہ کرو۔ مقام عقیم میں عباس اور شجیل کی ملاقات ہوئی۔ عباس نے کہا کہ تم لوگ مقام وادی القرا کی طرف ہمارے ساتھ دشمن کے مقابلے کو چلو۔ شجیل نے کہا کہ ہم کو سیدھے مدینہ جانے کا حکم ہے، وہاں ہم دوسرے حکم کا انتظار کریں گے، تب کہیں جا سکیں گے۔ عباس نے اول ان کوفیوں کو کھانا پینے کا سامان دے کر تواضع کی، پھر تعمیل حکم سے انکار کرنے کی پتاش پر حملہ کر کے اپنے 2,000 آدمیوں سے ان 3,000 کو مجبور کر دیا اور 70 آدمی قتل کر کے کوفہ کی طرف زبردستی لوٹا دیے۔ مختار نے اس سے بھی فائدہ اٹھایا اور محمد بن حنفیہ کو خط لکھا۔ خط لکھ کر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی شکایت کی۔ انہوں نے میری فوج کو آپ تک نہ پہنچنے دیا جو آپ کی حفاظت کے لیے میں نے روانہ کی تھی۔ اب مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے ایک معتمد خاص کو بھیج دیجیے تاکہ میں اس کے ساتھ ایک زبردست فوج روانہ کر دوں گا اور لوگوں کو بھی آپ کے فرستادے کی زیارت سے اطمینان حاصل ہو۔ فرستادے کیا کہتے ہیں سر؟ خط کو، خط یا فرستادے، ایلچی، پیغام رساں۔ اچھا، ایلچی، اوکے، ٹھیک ہے۔ محمد بن حنفیہ نے مصلحتاً جواب میں لکھا کہ میں تمہاری حق پسندی سے واقف ہوں، تم مجھ کو گوشہ عافیت میں بیٹھا رہنے دو اور مخلوق الہی کی خون ریزی سے پرہیز کرو۔ میں اگر حکومت و امارت کا خواہاں ہوتا تو تم سے زیادہ لوگوں کو اپنے گرد جمع کر سکتا، لیکن میں نے اپنے تمام دوستوں اور ہوا خواہوں کو معطل کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ہی جو چاہے گا فیصلہ کر دے گا۔ عبید اللہ بن زیاد کا قتل۔ اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ بابل کے میدان میں بروز عید الاضحیٰ سن 66 ہجری کوفیوں کے مقابلے میں شامیوں کو شکست ہوئی، مگر کوفی سپہ سالار ابن زیاد کے آنے کی خبر سن کر پیچھے ہٹ آیا تھا۔ اس خبر کو سن کر مختار نے اپنے سپہ سالار اعظم ابراہیم بن مالک بن اشتر کو 7,000 فوج کے ساتھ روانہ کیا، لیکن راستے ہی سے ابراہیم کو کوفہ کی طرف واپس لوٹنا پڑا تھا۔ کوفہ میں نہایت کثرت سے لوگ قتل کیے گئے اور شیعہ علی کی مخالف جماعت یا شیعہ علی کے سوا جو لوگ تھے ان کو اچھی طرح کچل دیا گیا، جس سے آئندہ کے لیے اس قسم کے خطرے کا سد باب ہو گیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر 22 ذی الحج سن 66 ہجری کو مختار نے کوفہ سے ابراہیم بن مالک کو پھر اسی مہم پر ابن زیاد کے مقابلے کی غرض سے روانہ کیا۔ اس مرتبہ چونکہ کوفہ کی بغاوت کا کوئی خطرہ قطعاً باقی نہ رہا تھا اور لوگ بہت زیادہ خائف ہو چکے تھے، لہٰذا ابراہیم کے ساتھ تمام بڑے بڑے سردار اور بہادر لوگ بھیج دیے گئے۔ ساتھ ہی وہ تابوت بھی بھیج دیا گیا جس پہ وہ کرسی رکھی ہوئی تھی۔ اس تابوت کے بھیجنے سے مدعا یہ تھا کہ فوج کو پہلے ہی سے اپنی فتح کا یقین ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم نہایت تیزی سے سرحد عراق کو عبور کر کے حدود موصل میں داخل ہوا، جہاں عبید اللہ بن زیاد عبد الملک بن مروان کی طرف سے بطور گورنر مامور تھا۔ عبید اللہ بن زیاد اس لشکر کے آنے کی خبر سن کر موصل سے روانہ ہوا اور نہر خارز کے متصل دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقابل خیمزن ہوئے۔ رات بسر کرنے کے بعد نماز فجر پڑھتے ہی دونوں لشکر ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئے۔ بڑی سخت و خون ریز جنگ ہوئی۔ اول کوفیوں کی طرف آثار ہرزمیت نمایاں ہوئے، مگر ابراہیم بن مالک کی جرأت اور استقامت سے کوفیوں کے پاؤں جم گئے۔ دونوں طرف کے سرداروں نے بڑی بڑی بہادریاں دکھائیں۔ آخر لشکر شام کو شکست ہوئی اور ان کا سپہ سالار اعظم عبید اللہ بن زیاد بھی مارا گیا۔ عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ شامیوں کا دوسرا زبردست سردار حسین بن نمیر بھی شریک
بن جریر تغلبی کے ہاتھ سے مارا گیا۔ لڑائی کے ختم ہونے اور شامیوں کے مقتول و مفرور ہونے کے بعد ابراہیم بن مالک نے کہا کہ نہر کے کنارے علم کے نیچے میں نے ایک شخص کو قتل کیا ہے جس کے لباس سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ میری تلوار نے اس کے دو حصے کر دیے، جا کر دیکھو وہ کون شخص تھا۔ لوگ اس طرف گئے اور دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہی عبید اللہ بن زیاد ہے۔ چنانچہ اس کا سر کاٹ کر جسم کو جلا دیا گیا۔ فتح کی خوشخبری کے ساتھ عبید اللہ بن زیاد کا سر بھی مختار کے پاس کوفہ کی جانب بھی روانہ کیا گیا۔ یہ یمامہ پر یہ عبید اللہ بن زیاد کون ہے بلا؟ یہ وہ سر یہ وہی والا ہے یہ جس نے جو گورنر تھا نا کہاں کا، کوفہ کا گورنر تھا، کہاں کا تھا یہ عبید اللہ بن زیاد جو ہے نا، یہ آ، حضرت معاویہ کا بھتیجا ہے۔ اچھا یہ بھتیجا ہے، اچھا، ٹھیک ہو گیا، بیت اللہ، ٹھیک ہے، چلے جا کے یمامہ پر نجدہ بن عامر کا قبضہ۔ بھتیجا، ٹھیک ہے، یمامہ پر نجدہ بن عامر کا قبضہ۔ اچھا، یمامہ پتہ کون سا جی ایریا ہے؟ یمامہ یہ یمامہ جو ہے آ، ابھی آج کل کے زمانے میں آ، جو سعودی عرب کا درمیانی حصہ ہے، مڈل ہے، جہاں پر آج کل سعودی عرب کا کیپٹل الریاض ہے، تقریباً یہ ایریا یمامہ کا ایریا ہے۔ اچھا، تو جہاں پر مسلمۃ الکذاب جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، یہ تقریباً وہی ایریا ہے۔ جو سعودی عرب کا جو کیپٹل ہے الریاض، اس کا پرانا نام کتابوں کے اندر یمامہ آتا ہے۔ اچھا، ریاض کا پرانا، ٹھیک ہے، ہاں، تو تب تو ریاض نہیں تھا، یہ کہ یمامہ سے مراد یہ ایریا۔ تو ابھی بات ہو رہی ہے جزیرہ اس کی عرب، کیا نام ہے جزیرہ عرب کی۔ یہ اوپر جو جنگیں ہو رہی ہیں کوفیوں کی اور شامیوں کی، یہ ایران کے اندر ہو رہی ہیں، لیکن ابھی ہم واپس آ گئے ہیں، ابھی جزیرہ عرب کے اندر جو ہے نا یہ بات ہوا۔ ابھی ایران اور عراق میں ہو رہی ہیں جنگیں جو پہلے جو ہو رہی تھی۔ ہاں، وہ تو ایران میں ہو رہی تھی، ابھی دوبارہ پھر سے جزیرہ عرب میں یہ معاملہ۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ نجدہ بن عامر، اچھا، یمامہ پر نجدہ بن عامر کا قبضہ۔ نجدہ بن عامر بن عبداللہ بن سعدہ بن مفرح نے یمامہ کے علاقے میں شورش و بغاوت کا سلسلہ سن 65 ہجری سے شروع کر دیا تھا، لیکن اس نے مصلحتاً اپنی جمعیت کی سرداری خود نہیں قبول کی تھی، بلکہ ابو طالوت نامی ایک شخص کو سردار بنایا تھا۔ سن 65 ہجری میں اس جماعت کو کوئی زیادہ اہمیت حاصل نہ ہوئی تھی، بجز اس کے کہ قافلوں پر چھاپے مارتے اور مسافروں کے لیے راستوں کو پرخطر بناتے تھے۔ سن 66 ہجری میں ان لوگوں کو یہاں تک تقویت حاصل تھی کہ وہ شہروں کو لوٹنے اور غارت کرنے لگے۔ اب ابو طالوت کو معزول کر کے نجدہ بن عامر خود امیر جماعت بنا، اور سن 66 ہجری کے آخری ایام میں وہ علاقہ اور اس کے نواحی علاقے کا مستقل حکمران بن گیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما ان ایام میں یمامہ کی طرف کوئی فوج نہ بھیج سکے، کیونکہ ان کے لیے اس سے زیادہ ضروری اور اہم کام شام و عراق کے متعلق درپیش تھا، لہٰذا نجدہ بن عامر کی فرما روائی یمامہ پر سن 69 ہجری یا سن 70 ہجری تک قائم رہی۔ کوفہ پر حملے کی تیاری۔ سن 64 ہجری میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما قریباً تمام عالم اسلام میں خلیفہ تسلیم کیے جاتے تھے۔ اسی سال مصر، فلسطین اور تمام شام کا ملک ان کے دائرہ خلافت سے خارج ہو گیا، اور بنو امیہ کی خلافت دوبارہ دمشق میں قائم ہو گئی۔ سن 65 ہجری میں بعض صوبوں کے اندر بغاوتیں ہوئیں، لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ ضرور تسلیم کیا جاتا رہا، اور کوئی صوبہ قبضے سے نہیں نکلا۔ سن 66 ہجری میں کوفہ اور یمامہ دونوں قبضے سے نکل گئے۔ کوفہ میں مختار کی حکومت اور یمامہ میں نجدہ بن عامر کی حکومت خود مختارانہ طور پر قائم ہو گئی۔ بصرہ کو حرس بن ربیعہ نے اور فارس کو محلب بن ابی صفرہ نے سنبھالے رکھا، اور خوارج کے فتنوں کو سر ابھارتے ہی دبا دیا۔ مختار کی طرف سے بصرہ پر ڈورے ڈالے جاتے رہے، اور بصرہ میں عبداللہ بن مطیع سابق گورنر کوفہ اور عمر بن عبد الرحمن نامزد شدہ گورنر کوفہ میں موجود تھے۔
ان دونوں کو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے شرمندگی تھی، اسی لیے بصرہ میں ان دونوں کی موجودگی موجب خطر بھی ہو سکتی تھی کہ کہیں کسی سازش میں شریک نہ ہو جائیں۔ جب حضرت عبداللہ بن زبیر نے یہ سنا کہ عبید اللہ بن زیاد ابراہیم بن مالک کے مقابلے میں مقتول ہو چکا ہے، تو ان کو اہل شام اور عبد الملک بن مروان کی طرف سے تو گونا گونا، اطمینان ہوا۔ تھوڑا کیا اطمینان مطلب ہوا، تو گون؟ تھوڑا تھوڑا۔ اچھا، گونا اطمینان، اچھا، یہ مشکل اردو ہے اس میں، تھوڑا اطمینان، صحیح، کہ ان کی طاقت کو ایک بڑا صدمہ پہنچا تھا اور وہ جلد حجاز پر حملہ آور ہونے کا ارادہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن بصرہ کے متعلق خطرات بڑھ گئے کیونکہ مختار بن عبیدہ کی توجہ اس فتح کے بعد بصرہ ہی کی طرف مبذول ہونے والی تھی، لہٰذا انہوں نے فوراً بصرہ کے عامل حرز بن ربیعہ کو معزول کر کے اپنے بھائی مصعب بن زبیر کو بصرہ کی گورنری پر مامور کر کے بھیجا۔ بصرہ میں آج کل کوفہ کے بہت سے آدمی مختار کے خوف سے بھاگ بھاگ کر چلے آئے تھے۔ یہ وہ سب لوگ تھے جن کو اندیشہ تھا کہ قتل حسین رضی اللہ عنہ کے معاوضے میں مختار ہم کو بھی کہیں قتل نہ کر دے۔ کوفہ کے انہی مفرورین میں شیز بن ربیع اور محمد بن الاشعث بھی تھے۔ مصعب بن زبیر نے بصرہ کی حکومت و امارت اپنے ہاتھ میں لے کر حالات کا پرغور مطالعہ شروع کیا۔ کوفہ سے آئے ہوئے لوگوں نے، جن میں بعض بہت معزز اور تجربہ کار شخص بھی تھے، مصعب بن زبیر کو مشورہ دیا کہ کوفہ پر حملہ کرو۔ مصعب نے کہا کہ مجھ کو امیر المومنین عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے حکم دیا ہے کہ محلہ بن ابی صفرہ کو ہمراہ لیے بغیر کوفہ پر حملہ نہ کرو، لہذا سب سے پہلے فارس سے محلب کو بلوانا چاہیے۔ چنانچہ مصعب نے ایک خط محلب کے نام لکھا اور محمد بن الاشعث کے ہاتھ محلب کے پاس روانہ کیا۔ محلب نے محمد بن الش صحیح پڑھ رہی ہوں سے مجھے جی جی جی، اس میں ڈاؤٹ ہو اشرف۔ رہا ہے۔ محمد بن اشعث کو دیکھ کر کہا کہ مصعب ان کے سوا کوئی قاصد نہیں ملا۔ انہوں نے کہا میں قاصد نہیں ہوں بلکہ خود اپنی غرض کو آیا ہوں کہ کوفہ کے حالات آپ کو سناؤں۔ ہمارے غلام زادوں نے ہمارے اموال اور مکانات پر قبضہ کر کے ہم کو بے دخل کر دیا ہے اور مصیبت کے مارے بصرہ کی طرف بھاگ کر آئے ہیں اور فریاد کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے ہماری مدد کرو اور مصیبت سے ہم کو نجات دلاؤ۔ محلب بن ابی صفرہ فارس کے صوبہ کی حکومت اپنے بیٹے مغیرہ بن محلب کے سپرد اور ملک کا قابل اطمینان بندوبست کر کے یہ ہے ملک کا۔ ملک کا یہ جو اوپر ملک بات ہو رہی ہے اوپر بات ہو رہی ہے فارس کے صوبہ، تو فارس سے مراد جو ہے نا وہ ایران ہے۔ اچھا، فارس ایران، ٹھیک۔ محلب بن ابی صفرہ فارس کے صوبے کی حکومت اپنے بیٹے مغیرہ بن محلب کے سپرد اور ملک کا قابل اطمینان بندوبست کر کے بصرہ کی طرف کافی سامان اور لشکر لے کر روانہ ہوا اور مصعب بن زبیر سے بصرہ میں آ کر ملا۔ محلب بن ابی صفرہ کے پاس حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کا خط بھی براہ راست پہنچ چکا تھا کہ تم بصرہ میں مصعب بن زبیر سے آ کر ملو اور کوفہ پر حکومت کرو، حملہ کرو۔ محلب کو کسی قدر توقف ہوا تو مصعب کو بصرہ سے قاصد بھیجنا پڑا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما شاید کوفہ پر چڑھائی کرنے میں اور تعامل فرماتے، لیکن مختار نے جب کوفہ میں لوگوں کو بڑی کثرت سے قتل کیا اور یہ بھی مشہور کیا کہ میرے پاس جبرائیل امین آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لاتا ہے، نعوذ باللہ، اور میں بطور نبی مبعوث ہوا ہوں، تو لوگ شہر چھوڑ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ کچھ تو بصرہ کی طرف گئے، بعض سیدھے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے پاس پہنچے اور مختار کی نبوت کا حال بھی علاوہ مظالم کی سنایا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے یہ سن کر مختار نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس کے استحصال میں توقف کرنا کسی طرح مناسب نہ سمجھا اور محلب کو خط لکھا اور مصعب کو تاکید کی کہ بصرہ میں جا کر بغیر محلب کے آئے ہوئے کوفہ کی طرف حملہ آور نہ ہونا۔ مختار کا قتل اور کوفہ پر قبضہ۔ جب محلب آ گیا تو مصعب بن زبیر نے اس کو حکم دیا کہ جبر اکبر پر اپنے لشکر کو مرتب کر دو۔ جبر اکبر کیا مطلب ہو اس کا؟ بڑے جگہ بڑا، جگہ کا نام ہے۔ اچھی جگہ کا نام ہے، اچھا یہ جگہ کا نام ہے، میرے خیال میں یہ جبر نہیں ہے، یہ جبل ہے۔ جبل ہے۔
جبل یعنی ہے کیونکہ پہاڑ والا جو جبل ہے؟ جی جی، کیونکہ جب ہم اوکے. حضرت عثمان کے زمانے میں پڑھ رہے تھے تو وہاں پر اس کا ایک دفعہ ذکر ہوا تھا، جبل اکبر. اب اچھا، صحیح صحیح صحیح، ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. جب ملہب آ گیا تو مصعب بن زبیر نے اس کو حکم دیا کہ جبل اکبر پر اپنے لشکر کو مرتب کر دو. عبد الرحمن بن احنف کو کوفہ کی طرف روانہ کیا کہ وہاں جا کر قیام کرو اور پوشیدہ طور پر لوگوں سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے نام پر بیعت لو. عباد بن حسین حتمی تمیمی کو مقدمت الجیش کا افسر بنایا. میمنہ پر عمر بن عبید اللہ بن معمر کو اور میسرہ پر ملہب بن ابی صفرہ کو مامور کیا اور قلب لشکر کی سرداری خود مصعب بن زبیر نے اپنے پاس رکھی. اس طرح یہ لشکر مرتب ہو کر بصرہ سے کوفہ کی جانب روانہ ہوا. مختار کو جب اس فوج کشی کا حال معلوم ہوا تو وہ بھی فوج لے کر کوفہ سے نکلا. ابراہیم بن مالک اس زمانے میں موصل کی حکومت پر مامور تھا اور وہ بصرہ سے نہیں آ سکا تھا. بصرہ کی فوج میں ایک دستہ فوج ان لوگوں کا بھی تھا جو کوفہ سے بھاگ کر بصرہ پہنچے تھے. اس دستہ فوج کی سرداری محمد بن الاشعث کو دی گئی تھی. دونوں فوجوں کا مد آزا نامی گاؤں کے قریب مقابلہ ہوا. خوب زور و شور کی لڑائی ہوئی. آخر مختار کو شکست ہوئی اور وہ فرار ہو کر کوفہ میں داخل ہوا. قصر عمارت کی مضبوطی لے کر محصور ہو کر بیٹھا. میدان جنگ سے جب کوئی لشکر بھاگا تو محمد بن الاشعث نے فراریوں کا تعاقب کیا اور بھاگتے ہوئے کو دور تک قتل کرتا چلا گیا. مصعب بن زبیر نے دارالعمارہ کا محاصرہ کر لیا. یہ محاصرہ کئی روز تک جاری رہا. مختار کے ساتھ 1000 آدمی قصر کے اندر محصور تھے. آخر سامان رسد کی کمی سے مجبور ہو کر مختار نے قلعے کا دروازہ کھولنے اور مقابلہ کر کے مرنے کا ارادہ کیا. اس کے امرائیوں نے اس کو منع کیا اور مشورہ دیا کہ مصعب سے جان کی امان طلب کر کے دروازہ کھولو. یقین ہے کہ مصعب ضرور امان دے دے گا. لیکن مختار نے اس مشورے کو ناپسند کیا. سر میں خوشبودار تیل ڈالا، کپڑوں کو معطر کیا، ہتھیار لگا کر قصر سے نکلا. صرف انہی آدمیوں نے اس کا ساتھ دیا، باقی قصر کے اندر ہی رہے. مختار نے نکل کر حملہ کیا اور طرف و اطراف بسران عبداللہ بن دجاجہ حنیفی کے ہاتھ سے مارا گیا. مختار 14 رمضان المبارک سن 67 کو مقتول ہوا. مختار کے ہمراہیوں میں عبید اللہ بن علی بن ابی طالب بھی مقتول ہوئے. مصعب بن زبیر نے ان لوگوں کو جو یہ قصے عمارت حضرت علی کے بیٹے عبید اللہ بن علی بن ابی طالب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے عبید اللہ بھی ان کے ساتھ. اچھا، اس وقت حضرت عبداللہ کے 2 بیٹے ہیں. ایک تو وہ احنف کون سا حنیفیہ والے، جی، محمد بن حنیفیہ، حنفیہ. محمد بن حنفیہ، اور یہ عبید اللہ بن علی. اچھا، یہ بھی ان کے بیٹے ہیں. یہ دونوں مطلب اس وقت جو ہیں وہ زندہ بھی ہیں اور ساری جنگوں میں شریک بھی ہیں. جی ٹھیک ہے. مصعب بن زبیر نے ان لوگوں کو جو قصر عمارات کے اندر محصور تھے وسیع مقام پر ان تمام قیدیوں کو فراہم کر کے ان کی نسبت مشورہ لیا گیا. مہلب بن ابی صفرہ نے کہا کہ ان سب کو چھوڑ دینا چاہیے، لیکن محمد بن الاشعث اور تمام دوسرے کوفیوں نے سن کر مصعب بن زبیر کو اس رائے پر عمل کرنے سے منع کیا. مصعب بن زبیر حیران تھے کہ میں کیا کروں. کوفی کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے مختار کے ہاتھ پر بیعت کر کے کوفہ میں کوئی گھر ایسا نہیں چھوڑا جس میں کوئی نہ کوئی قتل نہ کیا ہو. اگر یہ لوگ اب چھوڑ دیے گئے تو اسی وقت تمام کوفہ باغی ہو جائے گا. ان لوگوں کی کل تعداد 6000 تھی، جن میں صرف 700 عرب اور باقی ایرانی لوگ تھے. مصعب بن زبیر نے آخر سوچ کر یہی فیصلہ کیا کہ ان لوگوں کو قتل کر دیا جائے. چنانچہ وہ سب قتل کر دیے گئے اور اہل کوفہ کو اطمینان میسر ہوا. مصعب نے مختار کے دونوں ہاتھ کٹوا کر جامع مسجد کوفہ کے دروازے پر لٹکا دیے، جو حجاج کے عہد امارت تک وہاں لٹکے رہے. اللہ اکبر. مصعب بن زبیر نے کوفہ پر قابض ہو کر ابراہیم بن مالک کو، جو موصل پر قابض اور مختار کی طرف سے مامور تھا، ایک خط لکھا تھا کہ تم کو میری اطاعت کرنی چاہیے. میں تم کو ملک شام کی سند دے دوں گا. ساتھ ہی وعدہ کرتا ہوں کہ شام سے مغرب کی جانب جس قدر ممالک پر تم قبضہ کرتے چلے جاؤ گے وہ سب تمہاری جاگیر سمجھے جائیں گے. ادھر مختار کے مارے جانے کی خبر سن کر عبد الملک بن مروان نے دمشق سے ابراہیم کے پاس خط بھیجا کہ تم میری اطاعت اختیار کرو، میں تم کو عراق کی سند دے دوں گا اور جس قدر ممالک تم مشرق کی طرف فتح کرتے چلے جاؤ گے وہ سب تمہاری حکومت میں شامل رہیں گے. دونوں طرف سے ایک ہی قسم کے خطوط ابراہیم کے پاس پہنچے. اس نے عبد المالک
بن عبد المالک پر مصعب کو ترجیح دی اور کوفہ میں آ کر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی خلافت تسلیم کر کے مصعب کے ہاتھ پر بیعت کی۔ مصعب نے موصل اور جزیرہ کی حکومت پر محلب بن ابی صفرہ کو مامور کر کے بھیج دیا اور ابراہیم کو اپنے پاس ملحب کی جگہ سپہ سالاری پر رکھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو جب مختار کے مارے جانے اور کوفہ پر قبضہ ہونے کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے مصعب کو کوفہ کی گورنری پر نامزد کر کے بصرہ کی گورنری پر اپنے بیٹے حمزہ بن عبداللہ کو بھیجا۔ حمزہ نے اہل بصرہ کو ناراض کر دیا اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو خطوط لکھے کہ حمزہ کو معزول کر کے مصعب کو بصرہ کی حکومت پر بھیج دیں۔ آخر سن 68 ہجری میں مصعب کو بصرہ کی حکومت میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے سپرد کر دی کی یہاں حکومت۔ تک یہاں تک کافی ہے۔ یہاں پر اب نا ایک چیز دیکھ لیتے ہیں، وہ ہے میپ، کیونکہ اب ہم کافی دور آ چکے ہیں ہسٹری پڑھتے ہوئے، تو تھوڑا سا میپ کو کھول کے جو ہے نا دیکھ لیتے ہیں کہ کس کی حکومت کس پر ہے، تاکہ سمجھ میں آئے۔ آپ لوگوں کو اسکرین کے اوپر میپ نظر آ رہا ہے؟ جی سر میپ اچھا جی، اچھا اب دیکھیے یہاں پر اس طرح سے ہے کچھ، تھوڑا سا بڑا کروں یا کافی ہے میپ؟ آپ لوگ زوم کر سکتے ہو اس کو اپنی سے۔ اچھا جی، اب کچھ اس طرح سے ہے یہ میپ کہ یہ جو گرین ایریا ہے یہ والا، یہ جزیرہ عرب، یہ والا جو گرین ایریا ہے مکہ اور مدینہ، اس کے اندر تقریباً حکومت کس کی ہے؟ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہو گیا۔ یہ جو اوپر والا حصہ ہے یہ والا، شام، فلسطین اور یہ والا مصر کا ایریا جو ہے، یہاں پر حکومت ہے بنو امیہ کی۔ بنو امیہ ایک خاندان ہے جو کہ حضرت معاویہ کا خاندان ہے۔ حضرت معاویہ کے بعد ان کا بیٹا یزید بنا، یزید کے بعد پھر اس کا بیٹا معاویہ بنا، معاویہ کے بعد خالد بنا، خالد کے بعد پھر مروان بن حکم بنا، مروان بن حکم کے بعد آج کا جو حکومت ہے وہ کس کی ہے؟ عبد الملک بن مروان، ٹھیک ہو گیا یہ چیز۔ اچھا، اس کے بعد یہ جو ایریا ہے یہ والا، یہ ایران کا ایریا ہے۔ یہاں پر حکومت جو ہے وہ پہلے کس کی تھی؟ مختار کے لوگوں کی۔ اچھا، سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ یہ جو ہے کیا نام، یہ والا یلو ایریا ہے یہ جزیرہ عرب ہے، اور یہ والا جو براؤن ہے یہ سارے ایران کا ایریا ہے۔ کوفہ اور بصرہ یہ دو شہر ہیں جو کہ آ، جو کہ جزیرہ عرب کے اور ایران کے بارڈر پر ہیں، یہ دو شہر، کوفہ اور بصرہ۔ آپ لوگ کو یاد ہو جب ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پڑھ رہے تھے، اس وقت کوفہ اور بصرہ تعمیر کیے گئے تھے۔ کیوں تعمیر کیے گئے تھے برا؟ کسی کو یاد ہے کوفہ اور بصرہ کے شہر جو پہلے پہلے بنائے گئے تھے کس مقصد کے لیے بنائے گئے وہ سر ان کے مڈ میں آتا تھا اور دارالخلافہ کچھ اس طرح سے بنایا تھا میں تک۔ کوفہ اور بصرہ جو ہیں بیسیکلی پہلی دفعہ بنائے گئے تھے، یہ لشکر کی چھاونیاں تھیں، بس کچھ بھی نہیں تھی۔
یہ لشکر کی چھاونیاں تھیں کہ جب مسلمان جو تھے وہ جزیرہ عرب سے نکل کر ایران میں جاتے تھے، واپس آ کر پھر انہی دو شہروں میں کوفہ اور بصرہ میں قیام کرتے تھے۔ ہیں تو یہ دونوں شہر ایران کے اندر، اور ایران میں زیادہ تر لوگ فارسی بولتے ہیں، لیکن چونکہ یہ چھاونیاں تھیں اور یہ جزیرہ عرب کے بارڈر پر تھے، اس لیے عرب لوگ یہاں پر آ کرتے تھے۔ تو یہاں پر اب تار کی حکومت ہے، لیکن تار کے قتل ہو جانے کے بعد اب یہاں پر حکومت عبداللہ بن زبیر کی آ گئی۔ رہی بات اس یمامہ کی، جو کہ آج کل ریاض ریاض اور ریاض کے جو ارد گرد کے شہر ہیں، شکرہ ہے، حریملہ ہے، اویینہ ہے، یہ شہر ہیں۔ تو یہاں پر نجدہ بن عامر کی حکومت۔ تو خلاصے کے طور پر اس وقت 67 میں 68 میں جو ہم پڑھ رہے ہیں، تین لوگوں کی حکومت ہے۔ مکہ مدینہ میں اور بصرہ میں عبداللہ بن زبیر کی حکومت ہے، یمامہ میں نجدہ بن عامر کی حکومت ہے، اور شام کے اندر فلسطین مصر کے اندر بنو امیہ عبد الملک بن مروان کی حکومت۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ۔